اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ SSGCL کا آفس ہے اور ہمارے پاس میڈیا کے سامنے بات کرنے کا اس سے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنا احتجاج نوٹ کروا سکیں۔ اس وقت شہر میں جو صورتحال ہے اور لوگوں کی کہ بیشتر علاقوں میں یا تو گیس نہیں آ رہی ہے یا پھر انتہائی لو پریشر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ گھر کا پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حکومتیں نہ پانی فراہم کر رہی ہیں، نہ بجلی جو ہے وہ پراپر طریقے سے دے رہی ہیں، نہ جو ہے وہ ہمیں ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی سڑکیں دے رہے ہیں، سیوریج کا نظام بدترین ہے۔ اور اب یہ جو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ گیس کا جو ہے وہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ نالائقی ہے، نااہلی ہے اور کرپشن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اول تو ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ جس کے ماتحت یہ گیس کے تمام جو ادارے ہیں اور اتھارٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نئی ایکسپلوریشن کتنے عرصے سے نہیں ہوئی؟ آپ پچھلی حکومتوں کو کہتے تھے 3.25 ساڑھے 3 سال میں آپ نے کوئی ایک بڈ بھی نہیں کی ہے جس میں نئی جگہوں کے اوپر آپ ایکسپلور کر سکیں آئل اینڈ گیس کو۔ ایک دفعہ آپ نے کام کیا تو اتنی غلط طریقے سے وہ بڈنگ کی گئی کہ کوئی آیا ہی نہیں سامنے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ایکسپلوریشن نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو آپ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ 7-8 سال میں یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ ذخائر جب ختم ہوں گے تو نئے ذخائر سامنے آنے چاہیے نا۔ وہ ایکسپلوریشن سے ہوگا، وہ کام کرنے سے ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی کام فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر نہیں ہو رہا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران پائپ لائن اس کا کیا ہوا؟ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بارڈر تک جو ہے وہ پوری پائپ لائن بچھا دی ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو خود مختار ملک کہتا ہے۔ پاکستان کی اس پورے ریجن میں پچھلے 30-40 سال میں اتنی زبردست جیو اسٹریٹجک پوزیشن رہی ہے کہ اس پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اوپر جو قابض مافیا اس نے کتنے ڈالر کما لیے، کتنی ان کی جائیدادیں بن گئیں، کتنے انہوں نے جو ہے وہ اللے تللے کر لیے، لیکن نہیں ملا تو ہمیں جو ہے وہ بنیادی چیزیں نہیں ملیں، اور یہ کہتے ہیں ہم پر پریشر بہت ہوتا ہے اگر ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ تو پریشر تو اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے سب کچھ حوالے کر دیں آپ۔ تو پاک ایران پائپ لائن کا کام کیوں نہیں ہوا؟ اس سے تقریباً 750 MMCFD آپ کو ملے گا۔ جو اس وقت کا شارٹ فال اس وقت اگر ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ہے وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ اوور کم نہ کر سکیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ 71% سندھ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے گیس، اور آئین کے آرٹیکل 158 میں یہ بات موجود ہے کہ جس صوبے میں گیس نکلے گی اس کو لفظ لکھا ہوا ہے پریسیڈنس، اس کو ترجیح دی جائے گی، حتمی ترجیح دی جائے گی۔ لیکن جو 70% نکال رہا ہے اس کو 40 سے 45% بھی نہیں مل رہا اس وقت، اور پنجاب سے 5% نکل رہی ہے اور اس کو 45% مل رہا ہے۔ آپ پورے ملک کو دیجئے لیکن آئین کے برخلاف کوئی کام نہیں کیجئے۔ ہم اس لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹری ہے، ابھی انڈسٹریلسٹ بات کر رہے ہیں نا آپ سے، آپ نے کہا کہ ہم نے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس اس کو بند کیا ہے۔ بھائی سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب جو ہے ایکسپورٹ کو آپ بند کریں گے تو ایکسپورٹ پہ بھی اثر پڑے گا، پھر پریشر ٹھیک نہیں آ رہا، جو ایکسپورٹ بھی اور نان ایکسپورٹ دونوں کا مسئلہ ہے، تو کہاں سے آپ یہ اپنے ٹارگٹ پورے کریں گے؟ ویسے ہی صرف نومبر کے مہینے میں آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹ کم ہو گیا، $5 بلین ہے صرف نومبر کے مہینے کا۔ بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کا، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے یہ معیشت تھوڑی سی آگے بڑھ سکتی ہے، روزگار لوگوں کو مل سکتا ہے، وہ بھی آپ جو ہے وہ بند کر دیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ نااہلی کی وجہ سے۔ جو RLNG آپ کو امپورٹ کرنی تھی وہ آپ نے وقت پہ امپورٹ نہیں کی، جب اس کے ریٹ بھی کم تھے اور کنٹینرز بھی دنیا میں اویلیبل تھے۔ ہمیں تقریباً 7 کارگوز کی ضرورت تھی، صرف 2 کارگو آپ نے امپورٹ کیے اپنی نالائقی کی وجہ سے، قیمت بھی زیادہ ادا کی۔ صرف یہ 2-3 سال میں جو انہوں نے کام کیا ہے نالائقی کا، صرف اپنی نالائقی 400-500 بلین روپیز اس کا نقصان کر دیا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، قرضے کی صورت میں حاصل کرنے کے لیے IMF کے قدموں میں پڑا ہوئے پرائم منسٹر سے لے کر ان کے جتنے بھی جو ہے وہ ارسطو ہیں، اسد عمر ہوں، یا جو ہے رزاق داؤد ہوں، یا جتنے بھی بڑے بڑے حماد اظہر ہوں، یہ قدموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں IMF کے کہ ہمیں چند جو ہے وہ 150 ارب روپے سالانہ مل جائے۔ لیکن آپ صرف اپنی نالائقی سے 2-3 سال میں 500-600 ارب روپے کا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچا رہے ہیں، وقت پر ڈیسیشن نہ کرنے کی وجہ سے۔
تو آپ بتائیے کہ کس طرح کی مخلوق ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. ہم نہ کسی فرد کے خلاف ہیں، نہ کسی کے ٹائٹل کے خلاف ہیں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ اس کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے 2019 کی آپ رپورٹ کے مطابق $164 بلین کراچی نے پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو ہاف سے بھی زیادہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس شہر کا قصور یہ ہے کہ یہاں کی گیس بند کر دی جائے، یہاں کی انڈسٹری کو بند کر دو، یہاں کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دو، یہاں پر گھروں کے اندر گیس نہ آ رہی ہو. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں. انڈسٹری میں شارٹ فال ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری میں پریشر کم آ رہا ہے، یہ کے الیکٹرک میں شارٹ فال کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو اس وقت بھی 70 سے لے کر 100 MMCFD گیس مل رہی ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی، اس پرائیویٹ کمپنی کی گیس بند نہیں ہو رہی، پورے شہر کی اور صوبے کی گیس بند کر دی گئی ہے. اس پرائیویٹ کمپنی میں کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. وہ جو 900 میگا واٹ کا پلانٹ اسد عمر نے اعلان کیا تھا، گورنر عمران اسماعیل نے پچھلے 1.5 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے میں آ جائے گا، پھر اعلان کیا 2 مہینے میں آ جائے گا، پھر اعلان کیا مارچ 2021 میں آ جائے گا. مارچ بھی گیا، اپریل بھی گیا، مئی بھی گیا، آج دسمبر کے اختتام پر ہم پہنچ گئے ہیں. آج تک وہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ کے الیکٹرک کا نہیں لگا. پروڈکشن وہ بڑھا نہیں رہے، لائسنس ان کا برقرار رکھا ہوا ہے اور گیس ان کو ان انٹرپٹڈ مل رہی ہے، جبکہ معاہدہ بھی کوئی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوئی ساؤدرن گیس کے آفس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کس معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے، جبکہ یہ 134 بلین روپیز کا مخلوص ہے اس ادارے کا. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. کہ الیکٹرک پرائیویٹ کمپنی اس وقت ہے. اس پرائیویٹ کمپنی کو پرائم منسٹر، یہ والا بھی، پچھلے والا بھی، اس سے پچھلے والا بھی کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ بھتوں کی وجہ سے. ان کے انتخابی مہم یہ کمپنی چلاتی ہے اور اس کی کاسٹ پر یہ ہم پر اوور بلنگ بھی کرتی ہے اور اس کا لائسنس یہ کینسل نہیں ہونے دیتے. اس لیے جماعت اسلامی بہت اسٹرانگلی اس بات پر اپنا احتجاج نوٹ بھی کروا رہی ہے اور ہم شہر کا یہ مقدمہ لڑ بھی رہے ہیں کہ مافیاز کو اس وقت جو ہے وہ سہولت حاصل ہے. اور میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے نوری آباد کے پاور پلانٹ کے اوپر بھی گیس کی سپلائی ختم نہیں ہوتی. ویسے تو آپ بہت فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، تو انور مجید صاحب کا اور زرداری صاحب کا نوری آباد کا پلانٹ تو چل رہا ہے جو ہے ہی گیس کے اوپر. تو مکے سب کے چل رہے ہیں، پھنس ہم رہے ہیں. یہ سندھی مہاجر تفریق پیدا کرو، عوام کو مارو، آپس میں ملے رہو، قوم کا بیڑا غرق کرو، اور سب کے اس طرح کے فیصلے ہوں جو مافیاز کو. کہ الیکٹرک پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، MQM، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں عوام کے خلاف. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے. فوری طور پر یہ گیس کی بحالی کے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے صوبے اور خاص طور پر کراچی کو فوری طور پر جو ہے وہ گیس کی سپلائیز بحال ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں اور ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی اپنا کام پراپر طریقے سے کر سکیں. اس لیے آج ہم نے بات کی ہے. کل ہمارا ایک بہت بڑا احتجاج کراچی بچاؤ مارچ انشاءاللہ بازار قائد سے ایم جناح روڈ پہ ہم مارچ کریں گے. خواتین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے اور بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی. شہر کا نمائندہ ایک احتجاج ہوگا اس جعلی بل کے خلاف، غیر جمہوری بل کے خلاف بھی جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور کراچی کے حقوق کے لیے بھی. کیونکہ کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ حکومت ہو، صوبے کی یا مرکز کی، یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم نے قرارداد جمع کرا دی ہے. آئین میں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کا چیپٹر بنانے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، MQM اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں یا اس قرارداد کو اڑا دیتے ہیں. سب کا پتہ چل جائے گا کون کتنا بلدیاتی حکومتوں کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کے عوام کا مقدمہ لڑتی رہے گی. کل ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. میں شہر کراچی کے عوام کو، ماؤں بہنوں کو، جوانوں کو، یوتھ کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ اس میں تشریف لائیں. میں صنعت کاروں سے اور ان لوگوں سے کہ جو یہاں پر جو معاشی طور پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر، وہ کل تشریف لائیں تاکہ یہ ہمارا مارچ شہر کراچی کا ایک نمائندہ مارچ بن جائے. بہت بہت شکریہ.